الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے عشرے کو رحمت کہا جاتا ہے اور جس کی دعا آپ نے بکثرت پڑھی ہوگی۔ اب چونکہ دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کو دوسرے عشرے کی دعا بھی بخوبی یاد ہوگی، میں پھر بھی آپ کو یاد دہانی کرواتا چلوں کہ دوسرے عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرے عشرے کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ اب اس عشرے کو مغفرت کیوں کہا جاتا ہے کہ جب پہلے عشرے میں جو مجھ سے اور آپ سے غلطیاں ہوئیں، اللہ رب العزت ان کی تلافی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی تلافی کیسے ہوگی کہ ہم اس تمام عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی ان تمام کو معاف فرما دیں گے۔ تو آپ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو با وضو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد کوئی 10-11 بار پڑھنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے آپ بہت سے ثمرات دیکھیں گے اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اس کے کتنے فوائد ہیں۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آ جاتا ہے، اور کتنے بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہوئے بھی اس کے روزے نہیں رکھتے، اس میں اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے، روزے داروں کا احترام نہیں کرتے، رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے۔ ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، آپ نے یقیناً سن بھی رکھی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے ہم نے یہ عمل نہیں دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا اور درود نہ پڑھا۔ یعنی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو لازماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ تو کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک تو سنا لیکن درود نہیں پڑھا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم مبارک رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کر لیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ میرے محترم بھائیو بہنوں دیکھ لیجئے آج کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے، کیسا رویہ رکھتی ہے۔ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر دیکھا جائے اس کے پس منظر میں تو بد دعا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا۔
پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین۔ بد دعا کون کر رہے ہیں اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کی قبولیت میں کوئی گنجائش باقی ہے؟ کیا کسی کو ابھی بھی کوئی شک ہے کہ یہ بد دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اب میرے محترم بھائیو بہنوں، اب میری اور آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ روٹین کو دیکھیں کہ ہم رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں احترام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہم اللہ رب العزت کی مغفرت کے مستحق ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو گئے، اور آنے والا عشرہ جو کہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، تو کیا میرے اوپر اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے یا نہیں کریں گے؟ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، اس دوسرے عشرے میں کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کثرت سے استغفار کا ورد کریں، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اللہ رب العزت کے غصے کو بہت جلدی ختم کر دیتی ہے اور اللہ رب العزت سے آپ کی دوستی کو بڑھا دیتی ہے۔ جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے لیے بہت سے انعام و اکرام ہیں، جس میں سے چند یہ ہیں۔ اگر کوئی شخص اولاد سے محروم ہے اور وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو با وضو استغفار کا ورد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات بہت جلد اسے اولاد سے نواز دیتی ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے لیکن کاروبار میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے، اب وہ کاروبار کرتے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، کاروبار کی طرف جاتے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، گھر جاتے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کے کاروبار کو چار چاند لگا دیتے ہیں، برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے کاروبار کو وسعت عطا کر دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفر اللہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے دل کو نور سے روشن فرما دیں گے، اس کے دل کو نور سے روشن فرما دیں گے، اور اگر اس کے دل پر کوئی زنگ لگا ہوگا تو اللہ رب العزت اس زنگ کو بھی دھو ڈالیں گے۔ 7 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نصیب فرما دیتی ہے۔ اب یہ استغفار اتنی زیادہ اللہ کو محبوب کیوں ہے؟ شیطان کو جب جنت سے بے دخل کیا گیا تو شیطان نے کہا اے اللہ، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بہکا دوں گا، وہ تیری راہ پر نہیں چلیں گے، وہ میری مان کر چلیں گے۔ تو میرے اور آپ کے رب نے کیا خوبصورت الفاظ ادا فرمائے کہ اے ابلیس، تو میرے بندوں کو جتنا مرضی بہکا دے، وہ جب جب مجھ سے توبہ کریں گے میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اگر وہ دن میں 70 مرتبہ توبہ کریں گے تو میں 70 مرتبہ توبہ کو قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العزت تو اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے۔ تو یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، میں آپ کے پاس گزارش لے کر آیا ہوں کہ آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، بازار کے کام کر رہے ہیں، دفتر میں کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، میری بہنیں کوئی بھی گھر کا کام کر رہی ہیں، تو وہ زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرتی جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو کتنی زیادہ رحمت سے نوازیں گے، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ جب آپ کی بخشش ہو جائے گی تو پھر میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، اور جب اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کسی سے راضی ہوتا ہے وہ اس کی ہر بات مانتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ پھر جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے دست سوالی ہوں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ابھی آپ کے ہاتھ اٹھیں گے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو فرما دیں گے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا کو فوراً قبول کرنا ہے۔ اس امید کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ ہم سب کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کریں گے، اللہ رب العزت کو منا لیں گے، اللہ رب العزت کو راضی کریں گے، اور اس رمضان کے فوائد و ثمرات سے زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو رمضان کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔